أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. بدر پڑھیں اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. پڑھیں کوئی ہے پڑھ رہے ہیں کوئی قصیدہ قرآن شریف کے چند افسار حصول برکت کے لیے سماعت فرمائیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكري جيران بذي سلامي وزجف دم عن جرام مقلة بنامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن آجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
كلهم يا أكرم الخلق من ألوذ به يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك دار للحديث مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على مولانا محمد صلى الله عليه وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے دل بھی چمکا دے چمکانے والے دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے چشمے عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین اور لگم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور لگم رکھ کے چلنا ارے سرکاروں پاوے وہ جانے والے ارے سرکاروں پاوے وہ جانے
والے چمک تجھ سے آتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم بینا تم نے دیکھے چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف گنگنانے سے پہلے حضرات ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سرکار جانتے ہیں 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 کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں 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 مردہ ہے یا کہ زندہ بچی ہے یا کہ بچہ پختہ ہے یا کہ کچا ہاں اور کس کا ہے نطفہ مردہ ہے یا کہ زندہ بچی ہے یا کہ بچہ پختہ ہے یا کہ کچا ہاں اور کس کا ہے نطفہ کس کو بھلا خبر ہے مجبور ہر بشر ہے ماں کے شکم میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں 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 شاخ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں میت کی ہر سزا کو ہاں پل بھر میں ٹالتے ہیں شاخ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں میت کی ہر سزا کو ہاں پل بھر میں ٹالتے ہیں مردہ ہے کس جگہ کا اس کا ہے ماجرا کا قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں 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 سرکار جانتے ہیں
جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ سدرا پہ کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے، ہاں کہتے ہیں ہاتھ جوڑے۔ سدرا پہ کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے، ہاں کہتے ہیں ہاتھ جوڑے۔ آگے حضور جائے یہ میری انتہا ہے، سدرا کے آگے کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، 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 سرکار جانتے ہیں۔ شیشوں کے گھر میں رہ کر پتھر اچھالتے ہیں، اوشا کے مصطفیٰ تو ہم تقدیر ٹالتے ہیں۔ شیشوں کے گھر میں رہ کر پتھر اچھالتے ہیں، اوشا کے مصطفیٰ تو ہاں تقدیر ٹالتے ہیں۔ حامیر رب ہے خالق پر مصطفیٰ ہے مالک، قسمت میں کیا لکھا ہے، سرکار جانتے ہیں، 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 سرکار جانتے ہیں۔ ایک بات تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے
اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، کنارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، خدا دل کے اندر تیرا ذکر لب پر، خدا دل کے اندر، خدا دل کے اندر یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، گزارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں جاؤں پیارے، تیرے در سے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، پسارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے وعلیکم السلام. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، اولیاء امت کی جانبداروں، آئیے کچھ عرض معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں میں جس انداز میں درود مبارکہ پڑھوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. جزاكم الله خيرا. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر جمعہ
بعد نماز مغرب یہ ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے. ہر جمعہ بعد نماز مغرب یہ محفل ہوتا ہے. آج بھی الحمدللہ ہمارے علی بھائی کے گھر ہم اور آپ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، بڑی خوشی ہو رہی ہے. آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں. میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات اس اجتماع کی دعوت کو ہفتے بھر میں خوب عام کریں. جمعہ سے جمعہ تک جہاں کہیں بھی آپ کے دوست و احباب ملے، آپ ان سے بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں اس اجتماع کی دعوت دیں کہ جمعہ کے دن آپ فلاں کے گھر محفل ہوگی، آپ اس محفل میں آئیں، اللہ اور رسول کی باتیں سنیں، ذکر اور دعا کی محفل میں آپ اپنے جائز مقاصد کو لے کر کے محفل میں آئیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی بندہ آپ کی دعوت پر ایسی محفل میں آئے اور ایسی سنت و بڑا اجتماع کی وجہ سے، اس اجتماع کی وجہ سے اگر وہ بندہ کوئی نیک اعمال جا کر کے کرے تو ہو سکتا ہے اس نیک اعمال کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے، آپ کی مغفرت ہو جائے. تو ہر کوئی دائی بنے. دائی کسے کہتے ہیں؟ دین کی دعوت دینے والے کو دائی کہتے ہیں. تو آپ بھی وہ بنے. ہر کسی کی ذمہ داری، ہر کوئی آپ اجتماع کی دعوت دیں. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. شاعر کہتا ہے عالم کی ہوتی ہے، عالم کی انتہا ابتدا کے لیے ہوتی ہے، عالم کی ابتدا انتہا کے لیے بنایا رب نے جسے، بس وہ ہے فنا کے لیے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کی شاید تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کی شاید تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، خاک کے سائے تلے. اور آگاہ اپنی موت سے کوئی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اس طرح سے ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. بشر مطلب انسان، کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج سے ہم اگر 10-15 سال پیچھے چلے جائے تو ہم اور آپ بہت کئی مہینوں کے بعد سنتے تھے کہ کسی کا انتقال ہو گیا. لیکن آج ہر مہینے، ہر ہفتے ہم یہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا. واٹس ایپ میں میسج پڑھتے ہیں کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا. اسی طرح آپ ایک دن یہ بھی دیکھیں گے کہ حافظ مناظر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. ہم نے کسی کا نام اس لیے نہیں لیا کہ کسی کو ہو سکتا ہے برا لگے. اسی طرح ہر کسی کو ایک ایک کر کے اس دنیا سے جانا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم جس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جس کی ہم تجہیز و تکفین کرتے ہیں، جس کو ہم کاندھے میں اٹھا کر کے قبرستان لے آتے ہیں، دفن کرتے ہیں، جس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کل یہی سوچتا تھا کہ ابھی ہم نہیں مرنے والے ہیں، ابھی ہماری موت نہیں ہونے والی ہے. اسی طرح پھر وہ موت کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ اس کی انتقال ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم اور آپ بھی بے خبر ہیں کہ شاید ہم ابھی بہت دن تک زندہ رہیں گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، موت کسی کو بول کر نہیں آتی. موت ایک ایسی چیز ہے جو اچانک آنے والی چیز ہے. موت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ ہر کسی کو اس سے گزرنا ہے. موت یہ نہیں دیکھتی کہ کون جوان ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کون بچہ ہے،
موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، موت اچانک آنے والی ہے، ہم بھی ایک دن موت کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو باپ ایک طرف رو رہے ہوتے ہیں، بیوی ایک طرف روتی ہے، بیٹے ایک طرف روتے ہیں، ہر کوئی روتا ہے۔ اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کے فیملی کا کوئی انتقال ہو جائے تو گھر والے تو روتے ہی ہیں، اور رونا بھی چاہیے، گھر والے تو روئیں گے ہی، لیکن ہمیں ایسا بن کر کے دنیا سے جانا چاہیے کہ وہ بھی روئے جس کا کوئی ہم سے خونی رشتہ نہیں ہے، ہمارے پڑوسی بھی روئے۔ اگر کسی کا ایسا روتے ہوئے آپ نے اگر دیکھا کہ پڑوسی بھی رو رہے ہیں، ایسے بھی لوگ رو رہے ہیں جس کا کوئی خونی رشتہ نہیں، تو سمجھ لو کہ یہ دنیا میں کچھ کر کے گئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح اپنوں کی قبروں میں فاتحہ تو سب پڑھتے ہیں۔ آپ ایسے انسان بن کر کے اس دنیا سے جائے کہ بیگانے بھی قبر پر آئے اور فاتحہ پڑھے، پڑوسی بھی آئے اور قبر پر فاتحہ پڑھے، اور یہ دعا کرے مولا یہ ہمیں اجتماع کے لیے بلایا کرتے تھے، یہ ہمیں نیکیوں کی دعوت دیا کرتے تھے، یہ ہمیں نماز پڑھنے کی دعوت دیا کرتے تھے، ایسی انسان بنے جو ہمارے لیے قبر پر آ کے فاتحہ پڑھے۔ میں آپ کو ایک حکایت سناؤں کہ ایک بندہ سخت بیمار ہو جاتا ہے، سخت بیمار ہو جاتا ہے، اور انہیں پتا چلا کہ اب میں 1-2 ماہ کا مہمان ہوں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب بس 1-2 ماہ کا مہمان ہے۔ سار کسی کو پتا چل گیا، باپ کو بھی پتا چلا، بیوی کو بھی پتا چلا، ماں کو بھی اور بچوں کو بھی۔ اب سارے رشتہ دار اس کی خوب محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ ایک دن اچانک باپ رونے لگا، باپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ باپ کو دیکھا تو ماں بھی رونے لگی، ماں بھی رو رہی ہے، ماں کو دیکھا تو اب بیوی بھی رونے لگی، بیوی کو دیکھا تو بچے بھی رونے لگے۔ اب یہ جو شخص تھا وہ تو جانا ہی تھا، دنیا سے جانا ہی تھا۔ اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اے میرے ابا، آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ تو باپ نے جواب دیا، بیٹا تو میرا بیٹا ہے، یقیناً تیری شادی ہو گئی ہے، تیرے بچے ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی تو میرا بیٹا ہے، تو چلا جائے گا، تیرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ اس نے باپ نے کہا کہ میرا کیا ہوگا؟ پھر وہ بندہ ماں سے پوچھتے، ماں تو کیوں رو رہی ہے؟ ماں کہتی ہے، بیٹا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، جو موت اور حیات سے لڑ رہا ہے، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، تو میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، تو جانے کے بعد میرا کون سہارا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ اب بیوی سے پوچھتے ہیں تو بیوی بھی یہی جواب دیتی ہے کہ تو میرا سرتاج ہے، تو میرا شوہر ہے، تو ہی تو میرا خیال رکھ رہا ہے، تیرے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ بچے بھی اسی طرح جواب دیتے ہیں۔ بچوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو بچے بھی یہی کہتے ہیں، ابا حضور آپ کے جانے کے بعد ہم ابا کسے پکاریں گے، میرا کیا ہوگا؟ اب یہ بندہ بھی رونے لگا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو سنیے وہ جواب دیتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنا اپنا فکر ہے۔ بیوی کہتی ہے میرا کیا ہوگا، باپ کہتا ہے آپ کے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا، ماں کہتی ہے آپ جانے کے بعد میرا کیا ہوگا، بچے کہتے ہیں کہ آپ جانے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ قبر کے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا اس کے کسی کو فکر نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ہمارے ساتھ قبر میں کوئی نہیں جائے گا۔ اگر قبر میں جانے والی کوئی چیز ہے تو وہ نیک اعمال ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں بھی جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج اگر دنیا بھر میں اگر لوگ کسی چیز سے غافل ہے تو وہ موت ہے، موت کو بھول چکے ہیں، اس لیے کہ اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو موت کو بھول گیا ہے۔
گناہ کر رہا ہے اس لیے کہ وہ موت کو بھول گیا ہے، چوری کر رہا ہے اس لیے کہ وہ موت کو بھول بیٹھا ہے، غیبت کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے اس لیے کہ وہ موت سے غافل ہے، موت کو بھول بیٹھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم موت کو یاد کریں گے تو ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کے پاس ایک قاصد آئے اور کہنے لگے کہ عمر موت کو یاد کرو۔ حضرت عمر کانپنے لگے۔ کون ہے عمر؟ صحابی رسول ہیں۔ کانپنے لگے اور کہنے لگے تو روزانہ آیا کر اور مجھے موت کی یاد دلایا کر۔ وہ شخص روزانہ آتے اور موت کی یاد دلایا کرتے۔ ایک دن حضرت عمر غالباً انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم مت آنا۔ اس نے کہا حضور کیوں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی دوسرا مل گیا؟ کیا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو مجھے منع کر رہے ہیں؟ اس نے داڑھی میں ہاتھ پھیرا اور سفید داڑھی کے سفید بال بتائے اور کہا کہ اب یہ سفید بال مجھے چین سے رہنے نہیں دیتے، اب یہ سفید بال مجھے یاد دلا رہی ہے، لیکن آج ہماری داڑھی پوری سفید ہونے کے بعد بھی ہمیں کوئی خبر نہیں، نماز پہ نماز چھوڑے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلو، اچانک موت آنے والی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبرستان جائیں اور چکر لگائیں، بڑے بڑے حسن و جمال کے کفن تار تار ہو گئے ہیں، بڑے بڑے حسن و جمال والے جو تھے ان کے ہڈیاں گل چکی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسرائیل علیہ السلام سے عہد لیا، روح حضرت اسرائیل السلام ہی کھینچتے ہیں نا، ان سے عہد لیا کہ تم میرے پاس اس وقت تک روح قبض کرنے کے لیے نہ آنا جب تک کہ میرے پاس کوئی قاصد نہ بھیج دے، میرے پاس کوئی قاصد بھیجنا، اس کے بعد میرے روح قبض کرنے کے لیے آنا۔ ایک عرصہ کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے، یعقوب علیہ السلام ان سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان سے ایک چھوٹی سی چھوٹی بھی گناہ نہیں ہو سکتی، پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا ہے، ان سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کس لیے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو تم سے عہد لیا تھا کہ پہلے کوئی قاصد بھیجنا اور تم اچانک آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے تو قاصد بھیجے تھے، میں نے تو بہت سارے قاصد بھیجے تھے، کیا آپ کے سامنے اٹھتی ہوئی جنازہ آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ کے سامنے لوگ انتقال نہیں ہو رہے تھے؟ کیا آپ نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے ابھرتی ہوئی سورج کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا جوانی کو ڈھلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا داڑھی کا سفیدی بال نہیں دیکھا؟ کیا انسانوں کو کمزور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ زبان میں لکنت آنا اور ذہن کمزور ہو جانا یہ موت کی قاصد نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ہم روز روز جو میت دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ انسان دیکھو تمہارے سامنے سے تمہارے ساتھ جو کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا تھا، آج ان کے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، آج ان کے جسم نہیں کام کر رہا ہے۔ تم اپنے آپ کو چین کرو، اگر گناہ کر رہے ہیں تو گناہوں سے باز آ جاؤ، نیکیوں والی زندگی گزارو اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے والی زندگی گزارو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہ بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، یہ بہت غصے والے پیغمبر ہیں۔ بتایا جاتا ہے
کہ ان کے امامے سے شعلے نکلتے تھے جب غصہ آتے تھے، اور جب ان کو غصہ آتا تھا تو جسم کے بال کپڑوں سے باہر آیا کرتا تھا، آ جایا کرتا تھا۔ ان کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو غصہ آیا اور ایک زوردار تھپڑ ان کو مارا، اتنی زوردار تھپڑ مارا کہ آنکھ باہر آ گئی۔ اس آنکھ کو لے کر کے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور مقدمہ درج کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہمیں تھپڑ مار کر آنکھ نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کو پھر صحیح کر دیا، صحیح سالم کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ آپ ادب سے جانا۔ انبیاء کرام کا ادب کا بھی اس میں معاملہ ہے، ادب سے جانا اور پھر جاؤ۔ اس کے بعد گیا، پھر کہا کہ پھر کیوں آئے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کہ پھر کیوں آئے؟ کہا کہ روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ اور اللہ نے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اے اسرائیل جاؤ اور میرے موسیٰ کلیم اللہ سے یہ کہنا کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھے اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اس بال کے برابر تمہاری عمر دراز کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اس نے آیا اور کہا کہ اس پر ہاتھ رکھیں اور پھر اس ہاتھ کے نیچے جو بھی بال آئیں گے اس بال کے برابر آپ کی عمر دراز کر دی جائے گی۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ تو عمر دراز کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر آؤں گا۔ پھر کس لیے آؤ گے؟ پھر روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر جانا ہی ہے تو ابھی ہم چلے جاتے ہیں اور ابھی میرا روح قبض کر لیا جائے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حاصل کلام یہ ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، تو اگر ہمیں جانا ہے تو ہمیں موت کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ موت کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کچھ نہیں، مکمل تیاری کرنی چاہیے، مکمل تیاری کرنی چاہیے۔ یہ مکمل طریقہ کیا ہے؟ فجر کی نماز بستر میں سو کر کے اگر رہے تو یا کیا ہماری قبر کی تیاری ہے؟ ہماری نماز چھوٹے نماز کے اوپر نماز ہم چھوڑے جا رہے ہیں، کیا یہ قبر کی تیاری ہے؟ کیا ہم برائیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ ہماری نماز کی یہ قبر کی تیاری ہے؟ نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی میں چینجنگ لائے، نیکیوں والی زندگی گزارے۔ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری ایک اپنا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پل کی خبر ہے، کہ وہ جملہ یاد نہیں آ رہا ہے، یعنی ہمیں پل کی خبر نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پل کی خبر نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف جو تھے، ہمارے بڑے جو تھے، صحابہ کرام کی جماعت تھی، بزرگان دین جو تھے، وہ پل کی بھی خبر رکھتے تھے۔ وہ ایک ایک پل کا ایسا خیال کرتے تھے کہ ہمارا کوئی پل غفلت میں نہ گزر جائے، ہمارا کوئی پل غفلت میں نہ گزر جائے، ہمارا کوئی 1-2 منٹ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ گزر جائے۔ وہ اتنے فکر مند تھے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت الرضوان، آپ سب جانتے ہیں خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت الرضوان اس قدر دین و سنیت کی خدمت کی کہ ہندوستان میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت الرضوان، دیکھیے جب ہم دنیا سے جائے نا تو اللہ کی محبت میں جائے۔ اب اللہ کی محبت میں ہم دنیا سے کب جائیں گے؟ جب ہم دینی کام کریں گے، دین و سنیت کی کام کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی ایسی محفلوں کا انعقاد اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی اس محفل میں آئے اور کوئی پاک روح لبیک کہہ کر کے اپنی زندگی کو چینج کرے۔ اس لیے سنی دعوت اسلامی یہ محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت الرضوان
جب انتقال ہوئے تو کہنے والوں نے کہا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کے پیشانی میں کچھ اور نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ خواجہ غریب نواز کی پیشانی میں یہ لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑے پارٹیوں میں ہیں، شادی کے سال گراؤں میں مصروف ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنے زندگی کو چینج کریں، نیکیوں والی زندگی گزاریں، اللہ کی دعوت دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دنیا سے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کریں تو ہم جب دنیا سے جائیں گے تو جہنمی نہیں بلکہ جنتی بن کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کہنے سننے میں اگر کسی قسم کی غلطی، کوتاہی، لغزش، بھول چوک، بے ادبی ہو کرے تو مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی شہ جیلا شہ جیلا فخلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي شہ جیلا شہ جیلا شہ جیلا شہ جیلا مرادیا مرادیا مرادی مرادی شیخ دل مرادی مرادیا مرادیا مرادی مرادی شیخ مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال عتي مثالي كساني خلعة بتراز
وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي شاہ جیلان شاہ جیلان شاہ جیلان شاہ جیلان مراد یا مراد یا مراد مراد شیخ محی الدین مراد مراد یا مراد یا مراد مراد شیخ وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لتكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لخام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي شاہ جیلان شاہ جیلان شاہ جیلان مراد یا مراد یا مراد مراد شیخ محی الدین مراد مراد یا مراد یا مراد مراد شیخ محی الدین